نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنے کے 4 مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائے ہیں، جو ابھی اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کاموں کے لیے تشریف لائے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 مقصد بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ تلاوت کلام پاک یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے، اور الحمدللہ جس ادارے کی اسناد کی تقسیم کے لیے آپ حضرات اس تقریب میں تشریف فرما ہیں، اس ادارے میں یہ پہلا مقصد پورا کیا جا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات تلاوت کیسے کی جاتی ہیں۔ ابھی حضرت قاری ڈاکٹر احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہ نے آپ کو اس طرح پڑھ کر سنایا، اور ابھی اس کی باریکیاں ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی صاحب اللہ ان کی عمر برکت نصیب فرمائے، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بڑی مشکل باتیں الحمدللہ آپ کے ذہنوں میں اتار دی کہ یہ تلاوت کلام پاک ہوتی کیسی ہے۔ چنانچہ ابھی جو ان طلباء کو اسناد دی جائیں گی، وہ طلباء یہ پہلا مقصد پورا کرتے رہے یتلو علیہم آیاتہ۔ جو بچہ ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو آپ سوچئے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بعثت نبوی کا مقصد پورا کر رہا ہے۔ جو بچہ قرآن مجید حفظ کر کے تلاوت کر رہا ہے، وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ امداد العلوم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ دوسرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، پہلا یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا مقصد ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، تزکیہ نفس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دوسرا مقصد تھا۔ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر سے بری عادتوں کو، برے کاموں کو، برے جذبات کو، برے خیالات کو، بری سوچوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اور اچھی سوچوں کو، اچھے اعمال کو، اچھے جذبات کو، اچھی عادتوں کو انسان کے اندر لانا، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تو اس مدرسہ امداد العلوم کا ایک ایک بچہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہاں جب تک وہ پڑھتا رہا اور اساتذہ اس کو سمجھاتے رہے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ بری بات ہے، یہ بری عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے، تو تزکیہ نفس مدارس کے اندر کیا جاتا ہے۔ یعنی ان طلباء کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو سجانے کو کہا ہے کہ انسان کے اندر وہ باتیں ہونی چاہیے، یہ مدارس ان باتوں کو ان طلباء کے اندر لے کر آتے ہیں، اور جن باتوں سے، جن گناہوں سے بچانا مقصود ہوتا ہے، مدارس کے اندر ان طلباء کو ان گناہوں سے بچانے کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ یہ دوسرا مقصد بھی مدارس میں الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ تیسرا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ایک، ویزکیہم دو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اللہ کو سکھانا۔ کتاب اللہ سیکھنا اور سکھانا یہ بعثت نبوی کا ایک اہم مقصد ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عربی آتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن حکیم میں کیا ہے۔ جب ان کو عربی آتی تھی
اور تلاوت سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کتاب اللہ میں کیا ہے، تو پھر یہ کتاب اللہ سکھاتے کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو ان کو تلاوت سنتے ساتھ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ تو کہا کہ تم نماز قائم کرو، لیکن نماز پانچوں نمازوں کے اوقات یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور وضو کے احکام مکمل طور پر 4 فرائض کا ذکر ہے، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، شادی، طلاق اور یہ تمام احکام، خرید و فروخت کے احکام، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد تشریف لانے کا تھا کہ کتاب اللہ کو سیکھنا، اس کے احکام کو پہچاننا۔ تو مدارس کے اندر یہ تیسرا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ یہاں اساتذہ کتاب اللہ سکھاتے ہیں۔ چوتھا مقصد والحکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ یہ حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں۔ یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ تمام مفسرین نے حکمت کی بڑی بڑی تفسیریں بیان کرنے کے بعد جب اس تمام تفسیروں کا خلاصہ آپ نکالیں گے تو ایک بات معلوم ہوگی کہ دانائی کس کو کہتے ہیں۔ دانائی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے، اسے دانائی کہتے ہیں، اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے، اور یہی چیز مدارس میں سکھائی جاتی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ آج ہم میڈیا اور دوسری جتنی فتنے کی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بہت گھبراتے ہیں کہ ہم آئندہ نسلوں کا کیا کریں گے، آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا۔ آج صرف ایک ذمہ داری آپ پوری کر لیجئے کہ اس نئی نسل کو یہ سکھا دیجئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دیجئے، پھر کہ میڈیا اور یہ فتنے کہیں پہنچ جائیں، اللہ ان نئی نسل کو بچا دے گا۔ اور یہ کام مدارس میں یہ چوتھا مقصد بھی پورا کیا جاتا ہے کہ ان طلباء کو حلال اور حرام کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے۔ یہ 4 مقصد تھے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ چاروں مقاصد صرف اور صرف مدارس کے اندر پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے جس مدرسے کی آپ آج اسناد کی تقریر میں تشریف فرما ہے، یہ مدرسوں کا مقصد کیا ہے، بعثت نبوی کے مقاصد کو پورا کریں۔ اور آج یہ کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب یہ ذمہ داری ہر انسان کی ہے، ہر انسان کی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، وہ تزکیہ نفس بھی اہتمام کرے، وہ قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرے، وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والی جو دانائی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اگر ان چاروں میں سے کوئی کم ہوگی تو آیت کا آخری حصہ سن لیجئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اگر ان 4 مقاصد میں سے ایک مقصد بھی انسان کی زندگی سے فوت ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ انسان گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ ہے وہ 4 مقاصد کہ جو مدارس کی بنیاد ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، کیا کہ جو مقاصد نبوی تھے، تشریف آوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن مقاصد کے لیے ہوئی، ان مقاصد کو ان مدارس میں پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کو ان مدارس کے ذریعے قیامت تک انشاءاللہ زندہ رکھے گا۔ اللہ رب العزت تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس مدرسے کے بانی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور جتنے اساتذہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنے طلباء یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور قیامت تک کی نسلوں میں اور ہم سب کو بھی یہ 4 مقاصد پورا کرنے کا فریضہ انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔